بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہمارے پیارے دوست ہیں بھائی سعید صاحب، ہمارے پیارے ساتھی بھائی مولانا محمد اکرم صاحب کے یہ بھائی ہیں اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے دینی خدمات میں مشغول ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں ان کا دینی فیض جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب عمل دیا ہوا ہے، الحمدللہ ان کے پاس بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل جو آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کی گویا کہ برکت کے دہانے کھولنے کا جو وعدہ فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ کے پیارے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے رزق ملنے کے ایک اشارہ بھی ہے، لطیف اشارہ بھی ہے۔ تو یہ ہمارے محترم بھائی اس کا بارہا عمل کر چکے ہیں اور اس کے برکت سے اللہ کے غیبی خزانوں سے رزق کھول چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو ماشاءاللہ انہوں نے بتایا۔ تو آپ حضرت یہ کتنے عرصے سے اس آیت کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے روزی حاصل کرتے رہتے ہیں؟ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ عمل جو ہے نا، مجھے آج سے تقریباً 25 سال پہلے کراچی میں بتایا تھا ہمارے بڑے بزرگوں نے۔ کیا نام ان کا؟ ان کا نام، بزرگوں کا نام تھا حاجی ظہور صاحب۔ اچھا، بہت مدت ہوئی، اب تو وفات پا چکے ہیں وہ۔ اچھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، لیکن شروع میں تو میں نے کوئی خاص اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اچھا، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد پھر میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رزق میرے علم میں ہے۔ تو میں نے جب یہ دعا پڑھنی شروع کی تو جب بھی کوئی کھانے پینے کی کوئی ضرورت ہوتی، جہاں بھی ہوتے، جو اس وقت ہوتے، اللہ کے فضل سے اللہ پاک اسی وقت کھانے پینے کا انتظام کر دیتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس پر آپ بہت سارے واقعات دوستوں کو سنایا کرتے ہیں، آپ کے 20 واقعات ہیں، ان میں سے فی الحال آپ 2-4 واقعات جو آپ مناسب سمجھے سنا دیجئے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک سیرولی کی جماعت میں ساتھ تھا، سردیوں کے دن تھے، صبح کے وقت آگ جلا کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 ساتھی ناشتہ بنانے کی تیاری میں لگ رہے تھے۔ اچھا، تو میں نے ان کو پہلی مرتبہ جب اس مجرب نسخے کے بارے میں بتایا، اچھا، تو ساتھیوں نے اس کو یاد کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا۔ تو ساتھی ابھی ناشتہ بنا نہیں پائے تھے کہ دائیں بائیں سے، محلے سے، بستی سے پھر اکرام شروع ہوا اور ناشتہ بنانے کی نوبت نہیں آئی۔ اتنا کھانا ہمارے پاس آیا، ساتھیوں نے اتنا کھانا کھایا، امیر صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی اب پڑھنا بس کرو۔ اچھا، اب پڑھنا بس کرو، اب اتنا کھانا کون کھائے گا؟ کون کہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے بندہ جب بھی رزق مانگتا ہے اللہ پاک رزق کے دہان کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہمارے اندرون سندھ کا ہے۔ اچھا جی، اچھا، اور دوسرا واقعہ؟ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی جماعت کے ایک ساتھی نے مجھے کوئی 1-1.5 سال کے بعد بتایا کہ ان کی جماعت جو ہے بلوچستان کے علاقوں میں پہاڑوں پہ چل رہی تھی، گرمی کے دن تھے، سفر تھا لمبا، تو ساتھی جو ہے پانی کے لیے بھی پریشان تھے، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اچانک کہتے ہیں کہ مجھے خیال آ گیا اس آیت کے پڑھنے کا اور میں نے فوراً اس آیت کو پڑھا اور تھوڑی دیر میں اللہ نے کھانے پینے کا پوری جماعت کا انتظام فرما دیا۔ الحمدللہ۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اللہ پاک کے دینے میں دیر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، ادعونی استجب لکم، بے شک میرے سے مانگو میں تمہیں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ اور اس پیاری آیت میں 2 اللہ کے پیارے پیارے نام، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ سبحان اللہ، جب وہ قوت، اصل قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ بے شک۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم آہنی ہاتھ ڈالیں گے اور ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ تو اللہ دکھاتے رہتے ہیں کہ دنیا والوں کی کیا طاقت قوت ہے، وہ اصل قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اور کوئی واقعہ سنائیے جناب۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت مردان کے مضافات میں تھی، اچھا، ہمارے ذمہ دار پروفیسر علی نواز صاحب تھے، تو ایک ساتھی نے دوپہر کی ضیافت کا امیر صاحب سے جو ہے وعدہ کیا تھا، اچھا، لیکن جب دوپہر کا 1 بج گیا اور کوئی ترتیب سامنے نہیں آئی، امیر صاحب پریشان ہو گئے کہ چلیں سید بھائی باہر چلتے ہیں، کچھ ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کے لیے لے آئے۔ میں نے کہا نہیں امیر صاحب، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ دعا پڑھیں
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. ماشاءاللہ. امیر صاحب نے پڑھا, پوچھنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب کچھ بھی نہ کرو, آپ ہاتھ دھو کر آ جاؤ, اللہ پاک کرنے والے ہیں. وہ وضو خانے سے ہاتھ دھو کر آئے اور ساتھ ہی کھانا لے کے حاضر ہو گیا. وہی ساتھی کھانا لے کے حاضر ہو گیا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک ہمارے ساتھی ہیں بھائی اسامہ, یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, وہاں ماشاءاللہ خوب محنت سے دعوت کا کام کرتے رہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی اسامہ, تمہیں جو میں نے وہ مجرب نسخہ بتایا ہے, تم نے یونیورسٹی میں بھی کسی کو بتایا؟ کہا کہ ہاں بھائی یونیورسٹی کے تو میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو بتا دیا اور سارے ساتھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور خوب خوش ہیں مجرب نسخہ. اللہ اکبر. جب جو چیہا جو دل میں اللہ نے عطا فرما دی, جب بھی مانگا اللہ نے عطا. الحمدللہ سبحان اللہ. کبھی آپ کا کوئی من پسند چیز کھانے کو جی چاہا ہو اور اللہ نے جو چیز آپ نے دل میں اللہ سے مانگی وہی اللہ نے عطا فرمائی, اس کا کوئی واقعہ؟ الحمدللہ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا ہے. اچھا. کوئی میں نے یا ساتھیوں نے جب بھی کوئی تقاضا کیا کوئی خاص چیز کھانے کے لیے, اچھا, تو یہ دعا پڑھ کے جب بھی اللہ سے مانگا, اللہ کا فضل ہے, اللہ پاک نے وہ چیز عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان. اچھا, یہ جو ہمارے گھروں کی خواتین ہیں وہ بھی اس وقت انشاءاللہ سن رہی ہوں گی, تو ان میں گھروں کی خواتین, آپ تو جماعتوں کے سارے واقعات اکثر سنا رہے ہیں, تو گھروں میں رہتی اگر خواتین اگر اس عمل کو کریں تو کیا وہ بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ پاک سے مستورات گھر میں مانگے یا حضرات احباب جو احمد حضرات باہر مانگے, جہاں بھی کوئی مانگے, رات میں مانگے, اللہ پاک اس پر قادر ہے. پہاڑوں میں مانگے, جنگلوں میں مانگے, ریگستانوں میں مانگے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اچھا, ویسے ایک چھوٹی سی بات ہے. ایک مرتبہ ہم, اچھا, رات کا وقت تھا, ماشاءاللہ, ساتھی کو میں نے تقریباً رات کے 11 بجے میں نے انہیں ایک بات بتائی کہ بھائی یہ جو دعا پڑھیں گے, یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے, جو چیز مانگیں گے اللہ پاک عطا فرما دیں گے. اچھا. رات کے 11 بج رہے تھے, وہ ساتھی کہنے لگے اب رات کے وقت جناب میں تو چاہتا ہوں مٹھائی کھاؤں, اب مٹھائی بتاؤ کہاں سے آئے گی؟ اللہ اکبر. تمہارے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے تو آسان ہے. سبحان اللہ. ابھی 2 منٹ گزرے تھے تو ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے بھائی تم لوگوں کے لیے میں نے مٹھائی بیگ میں رکھی ہے, اس کو نکالو اور کھاؤ, اور اسی وقت مٹھائی لا کے ہمارے سامنے رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا محترم, گزارش یہ ہے کہ آپ تو جماعت میں نکل کے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے. میرا ویسے ایک اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اس کو سن رہے ہیں, اگر ساتھ ساتھ دعوت کی محنت سے بھی اگر منسلک ہو جائیں تو ان کی دعا میں اور جان پیدا ہو جائے گی, کیونکہ دعوت اور دعا کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے. جب دعوت دیتے ہوئے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے معاملہ جو ہوتا ہے بندے کے گمان کے اوپر ہوتا ہے. جی جی. بندہ جب یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر گمان کر لیتا ہے, جی جی جی, اللہ پاک اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. صحیح بات. تو ہمارا جب یقین صحیح ہوگا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے, اللہ کی ذات سے مانگیں گے, اللہ پاک ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے. سبحان اللہ. اور یقین آدمی کا بنے گا اللہ کے راستے میں نکل کے. سبحان اللہ. جب اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کی بڑائی کو بولے گا, اللہ کی عظمت کو بولے گا, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آئے گا. پھر اللہ کے حکموں پہ چلنا بھی آسان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی آسان ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کے دین کی محنت کرے گا, دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا, اللہ کی مدد نصرت اس کے ساتھ ساتھ ہوگی. بے شک. اور یہ اس امت کی چونکہ فطرت میں ہے دعوت اللہ, دعوت و تبلیغ اس امت کا فرض منصبی ہے, اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا, کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں سارے انسانوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کیا فائدہ پہنچاتے ہو؟ ان کو کھانے کھلاتے ہو, کپڑے پہناتے ہو؟ نہیں, وہ اپنی جگہ فضائل ہے ان کے, وہ کرنا ہے, لیکن یہاں پر ایک خاص عمل ہے جس کی طرف اللہ ہمیں متوجہ فرماتے ہیں, وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, اس وجہ سے تم خیر امت کے عظیم الشان لقب سے سرفراز کیے جا رہے ہو. تو الحمدللہ مرد بھی عورتیں بھی اگر اس عظیم الشان فرض منصبی کو ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے ہر نخرے کو برداشت فرمائیں گے, اللہ ہماری ہر ضرورت ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق حاصل کر دنیا آخرت کی ضروریات پوری کروانے کے لیے اور دنیا آخرت کے سارے مسائل حل کروانے کے لیے اللہ ہمیں اپنے پیارے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا کی یہ جو ضرورتیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی سردی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں یہ قطرے جیسی ہیں، اور آخرت میں سمندر جیسی ضرورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، جو انگلی پہ پانی کا قطرہ لگ گیا تمہاری دنیا باقی ٹھاٹھے مارتا سمندر آخرت۔ تو دنیا قطرے جیسی، اس کی ضرورتیں قطرے جیسی، آخرت سمندر جیسی، اس کی ضرورتیں سمندر جیسی۔ تو ہماری دنیا کی قطرے جیسی ضرورتیں ہوں یا آخرت کی سمندر جیسی ضرورتیں، سب اللہ کے قدرت سے پوری ہوں گی اور اللہ کے غیبی خزانوں سے پوری ہوں گی۔ تو دنیا آخرت کی ضروریات پورا کروانے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی خواہشات والی جنت والی ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے دین پہ چلنا اور پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہمارے ذمے لگایا ہے۔ اس کے لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ خود بھی پورے دین پہ چلیں گے اور اس پیارے پورے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت کے لیے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ کے راستے میں بھی ضرور نکلیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت جو ہے وہ ہے ہدایت۔ بے شک جب اللہ پاک سے ہم ہدایت مانگتے رہیں گے، ہدایت مل جائے گی، اللہ پاک ہماری دنیا کے کام بھی بنا دیں گے، آخرت کے کام بھی بنا دیں گے۔ انشاءاللہ عزت جو ہے ہمارے انسان کی ضرورت ہے، بے شک وہ بھی اللہ ہی سے مانگیں گے۔ بے شک، اور بے اللہ شک۔ پاک قادر ہیں ہر وقت ہر انسان کی ساری مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے پر بے شک، قادر ہیں۔ بے شک۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ تو اس ویڈیو کو جو لوگ زیادہ شیئر کریں گے، اس میں خوبصورت دعوت کی باتیں بھی ہیں، اور انشاءاللہ جتنے لوگ اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور دین کی مبارک محنت میں شریک ہوں گے اور اس کے ذریعے قیامت تک نیکیوں کے سلسلے چلیں گے، آپ سب کے لیے انشاءاللہ عظیم الشان صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے گی۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔